یہ پہلی آیت کریمہ، اس کی تفسیر میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ہے شیعہ حضرات کی معتبر ترین تفسیر، روح الجنان و روح الجنان، اس تفسیر کا نام ہے روح الجنان و روح الجنان۔ علامہ جمال الدین مصنف ہیں، شیخ ابو الفتوح الرازی، علامہ جمال الدین شیخ ابو الفتوح الرازی، یہ 6ٹی صدی ہجری کے علماء شیعہ اور مفسرین میں سے ہوئے ہیں، اور اس کے حواشی تفسیر کے لکھے ہیں حاج مرزا ابو الحسن شعرانی نے، اور یہ کتاب تفسیر کی چھپی ہوئی ہے تہران کی، خیابان بوذر کی، اور جلد 6 ہے تفسیر ابو الفتوح رازی کی، یا تفسیر روح الجنان کی، جلد 6، 6ٹی جلد، جز 10 ہے اور صفحہ 35۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ میں نے پورا ریفرنس کوڈ کر دیا تاکہ کوئی مغالطہ نہ رہے، اور اس کی جو طباعت کا سن ہے وہ 1398 ہجری ہے، جو نسخہ میرے پاس ہے 1398 ہجری۔ اس تفسیر میں وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں حقیقت است و خلاف نیست کہ آن دو کس کے در غار بودند، رسول اللہ بود و ابو بکر بود اذ ہما فی الغار۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے اور اس میں کوئی اختلاف موجود نہیں ہے، کوئی اختلاف اس بات میں، اس بات کے تعین میں موجود نہیں ہے۔ بہت سی آیات ایسی ہوتی ہیں جن میں اختلاف پایا جاتا ہے مفسرین میں، کوئی کہتے ہیں یہ حضرت ابوبکر کی شان میں نازل ہوئی، کسی نے کہا علی کی شان میں ہوگی، کسی نے کہا عمر عثمان کی شان میں ہوگی، کسی نے کہا عمار بن یاسر کی شان میں ہوگی، کسی نے کہا سلمان فارسی کی شان میں نازل ہوئی۔ مفسرین کے اختلاف ہوتے ہیں، اگر کوئی وجہ نفی کی نہ ہو تو سارے قبول ہوتے ہیں، کوئی اختصاص کی سبب ہو تو ٹھیک ہے، کسی کو ترجیح دے دی جاتی۔ مگر یہ وہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر کے صحابی ہونے کی کہ ائمہ تفسیر اہل تشیع وہ کہتے ہیں کہ خلاف نیست، ایک اس حدیث تفسیر میں کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ اہل سنت میں نہ اہل تشیع میں، 1400 سال میں اختلاف نہیں ہے کہ آن دو کس کے در غار بودن، رسول علیہ الصلاۃ والسلام بود و ابو بکر اذ ہما فی الغار۔ صرف 2 تن غار میں تھے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک سیدنا ابو بکر صدیق۔ اب دوسرا نقطہ سمجھ لیں، بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق گھبرا گئے خود اپنی جان کے لیے، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ کہیں مجھے نہ گزاند پہنچے۔ یعنی جب مائنڈ سیٹ ہو، ذہن بنا ہوا ہو نا کسی کے خلاف، تو بندہ ہر بات میں سے کوئی نہ کوئی تماشا نکالتا ہے۔ تو اس وقت بھی ایسی بات کرنے والے لوگ تھے، 6ٹی صدی ہجری کے یہ لوگ بزرگ ہیں شیعہ عالم، اس کو رد کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق اپنی جان کے لیے خوف زدہ نہیں ہوئے تھے، کیونکہ قرآن مجید نے لا تخف نہیں کہا، خوف نہ کر نہیں کہا، فرمایا لا تحزن، غم نہ کر۔ خوف اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، غم دوسرے کے لیے ہوتا ہے۔ اور یا اللہ کے لیے کہا کہ قیامت کا دن الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اولیاء ہیں قیامت کا دن نہ انہیں اپنی جانوں کا خوف ہوگا نہ اپنے متوسلین پر غم ہوگا، نہ اپنی جان کا خوف ہوگا نہ اپنے ساتھ جڑ کے رہنے والوں کا غم ہوگا۔ اس حزن کی رد کرتے ہیں شیخ ابو الفتوح الرازی، کہتے ہیں کہ گفتند کے مفسرین نے یہ کہا حزن او بر پیغمبر بود، کہ ان کا غم پیغمبر کی ذات کے لیے تھا، ان پر تھا، اپنی ذات کے لیے نہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان کا خیال تھا کہ اگر کفار اور دشمنان اسلام پہنچ گئے اور انہوں نے ایک
قدم اپنے قدم کی طرف جھک کے دیکھ لیا تو وہ دیکھ لیں گے اور یا رسول اللہ آپ کو گزند پہنچائیں گے. اور اگر وہ یہ کہتے ہیں اگر مرا بکشند من یک مردم و اگر الیاذ باللہ ترا مکروہ رسد امت ہلاک شون، اگر انہوں نے ایک قدم بھی آگے بڑھا کے نیچے جھک کے دیکھ لیا آپ کو اور معاذ اللہ آپ کو نقصان پہنچایا تو امت ہلاک ہو جائے گی. یہ شیخ ابو الفتوح الرازی تفسیر روح الجنان میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدق ایمانی، صداقت ایمانی پر دلائل قائم کر رہے ہیں. امت ہلاک اور برباد ہو جائے گی یا رسول اللہ اگر آپ کو گزند پہنچایا. جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گفت ہے چندیشہ مدار کہ خدای ماں باباست، مت اندیشہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور آگے روایت کرتے ہیں حضرت مجاہد سے، فرمایا کہ رسول درغار سے روز بما، 3 دن تک، یہ شیعہ تفسیر ہے روح الجنان، 3 دن تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر غار ثور میں رہے اور ابو بکر صدیق تنہا، کوئی دوسرا شخص اس 3 دن اور 3 رات کی صحبت مصطفیٰ میں شریک نہ تھا. حضرت ابو بکر تنہا تھے، مصطفیٰ تنہا تھے، صدیق مصطفیٰ کو تکتے تھے، مصطفیٰ صدیق کو تکتے تھے. 3 دن اور 3 رات جس کو تنہا غار کی خلوت قدوں میں، جس ابو بکر کو مصطفیٰ کی خلوت نصیب ہو اور جس خلوت و صحبت میں کوئی اور شریک نہ ہو، آپ دیکھیں جس پر مصطفیٰ کی محبت کی نظر ایک لمحہ کے لیے پڑ جائے اس پر جہنم حرام ہو جاتی ہے، اور جسے مصطفیٰ 3 دن 3 رات جسے آمنے سامنے تکتے رہے اس پر جہنم کیسے حلال ہو گئی، وہ جنت سے کیسے معروم ہو گیا؟ کیا مصطفیٰ کی نگاہ شفقت اتنی بے تاثیر ہو گئی؟ مصطفیٰ کی صحبت اتنی بے اثر ہو گئی؟ 3 دن ابو بکر مصطفیٰ کی صحبت میں رہے، وہ مصطفیٰ کا چہرہ تکتے رہے اور مصطفیٰ کی نظر ان کو فیض دیتی رہی. یہ میں آپ کو حوالہ اہل تشیع کی عظیم تفسیر روح الجنان کا دے رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ 3 دن اور 3 رات وفاداری اس گھر کی دیکھیے. فرمایا کہ عبد الرحمن بن ابی بکر بامداد و شبان گاہت آنی بائن جا میں آور. سیدنا ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر صبح و شام کھانا گھر سے لا کے غار ثور میں پہنچاتے تھے. آپ کے عامر بن فہیدہ ایک غلام کے بارے میں بھی ہے کہ وہ بکریاں کو لاتا، بکریوں کو، اور دروازے پہ لا کے دودھ دو کر تو اندر دودھ پہنچا جاتا، اور ضروریات زندگی کی چیزیں اور کھانا پینا گھر سے حضرت ابو بکر کے صاحبزادے عبد الرحمن بن ابی بکر ہر روز آ کے گھر پہنچاتے. گویا صرف ابو بکر صدیق اور یار غار نہ تھا، ان کا سارا خاندان اور بچہ بچہ مصطفیٰ کا وفادار تھا. اور اس تفسیر کا اگلا قول اسی تفسیر کے حوالے پر آج کی گفتگو ختم کر رہا ہوں، چونکہ آگے پھر الحمدللہ ایک تسلسل ہے، اگلی نشست میں جاری رکھیں گے. یہاں پر یہی تفسیر ابو الفتوح رازی وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت محمد بن سیرین نے، اب پہلے زمانے میں، اب آج کوئی کوٹ کرتا ہے، یہ تابعین تھے، صحابہ کرام تھے، اتباع التابعین تھے، یہ تو شیعہ نہیں تھے، اہل سنت کے امام تھے، ان کے حوالے کوٹ کیے جاتے تھے کتابوں میں معتبر اور معتمد سمجھ کر، اور اگر کوئی چیز غلط ہوتی تو اس کو طریقہ یہ ہے کہ مفسر رد کر دیتا ہے، اس پر تان کرتا ہے، جرا کرتا ہے، کہتا ہے کہ روایت باطل ہے، رد کر دیتا ہے. جب رد بھی نہ کرے، تان بھی نہ کرے، جرا بھی نہ کرے، اور محض بیان کرے استدلال کے لیے، احتجاج کے لیے، استناد کے لیے، تو یہ اعتماد کی دلیل ہوتی ہے. بیان کرتے ہیں کہ محمد بن سیرین نے بیان کیا کہ ایک دن صحابہ در عہد عمر ابن خطاب، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام کی جماعت تھی، تو وہ بحضور او سخنی میں گفتند، انہوں نے آپ کی مجلس میں گفتگو کی، اور گفتگو میں اس طرح کی بات کی کہ سیدنا فاروق اعظم کو لگا کہ وہ انہیں حضرت ابو بکر پر فضیلت دے رہے ہیں. ایسا محسوس ہوا
کہ یہ لوگ حضرت عمر کو ابو بکر سے افضل قرار دے رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے ان کی بات سنی، سیدنا فاروق اعظم بولے غرض عزیز سخن آنس کہ مرا تفضیلی میدہی برا ابو بکر، تمہاری گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھے حضرت ابو بکر پر فضیلت دے رہے ہو۔ آپ نے جواب دیا، یہ شیعہ مفسر بیان کر رہے ہیں، جواب دیا واللہ کہ آن یک شب از ابو بکر کہ یک شب در غار بود او در صحبت رسول بود بہتر بود از ہمائے عمر عمر۔ خبردار مجھے ابو بکر پہ فضیلت نہ دینا، خدا کی قسم وہ ایک رات بھی، حالانکہ ابو بکر تو 3 رات رہا مصطفیٰ کی صحبت میں، تو غار ثور کی 3 راتوں میں صرف ایک رات جو ابو بکر نے مصطفیٰ کی صحبت میں گزاری وہ عمر کی ساری زندگی سے افضل ہے۔ اس کی ایک رات عمر کی ساری زندگی سے افضل ہے۔ وہ یک روز از او بہتر بود از آل عمر، اور ایک دن جو ابو بکر نے مصطفیٰ کی صحبت میں گزارا غار ثور میں وہ عمر کی سارے خاندان اور نسل سے بہتر ہے۔ یہ بیان کرتے ہیں، آپ اندازہ کر لیجئے، یہ سیدنا ابو بکر صدیق کی شان ہے۔ اور یہ جو مفسر لکھنے والے ہیں یہ تو 6 صدی ہجری میں ہے نا، تو خلافت اور وہ صحابہ کرام کے واقعات اور خلفائے راشدین کے تذکروں کو تو 500 سال گزر چکے تھے۔ اگر وہ غاصب ہوتے، ظالم ہوتے، جابر ہوتے معاذ اللہ، اور مولا علی شیر خدا ان سے ناراض ہوتے اور ان میں پھوٹ پڑ چکی ہوتی تو وہ ان کی یہ شانیں بیان کرتے، رد کر دیتے کہ فلاں نے یہ کہا ہے مگر یہ غلط ہے، یہ باطل ہے، بعد میں وہ ایسے ہو گئے تھے، ایسے ہو گئے تھے، ویسے ہو گئے تھے۔ پوری تفسیر کو پڑھ لیں، اول تا آخر میں نے پورا کلام پڑھا ہے، کہیں رد نہیں کیا، کہیں رد نہیں کیا۔ میرے جملوں پر غور کیجیے۔ اور پھر وہ آگے کرتے ہیں، وہ جو لفظ آیا ہے فانزل اللہ سکینتہ علیہ، پھر اللہ نے ان پر اپنی سکینت نازل کی، تسکین نازل کی۔ اس تسکین نازل کرنے پر وہ 2 قول بیان کرتے ہیں شیخ ابو الفتوح الرازی روح الجنان میں۔ وہ کہتے ہیں بعض نے کہا کہ وہ جو ہے سکینتہ علیہ، اللہ نے ان پر اپنی سکینت نازل کی، سکون، تو بعض کہتے ہیں کہ یہ علیہ کی ضمیر کا مرجع حضور علیہ السلام ہے، یعنی حضور علیہ السلام پر نازل فرمایا، ایک قول۔ دوسرا قول بیان کرتے ہیں کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جو سکونت نازل کی وہ حضرت ابو بکر صدیق پر تھی، حضرت ابو بکر صدیق پر نازل کی۔ اب اس دوسرے قول کو وہ بیان کرتے ہوئے آگے دونوں قول بیان کر کے، وہ اکثریت کا قول ہے، یہ بعض مفسرین کا قول ہے، پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ قول بعد آن است کہ ضمیر آید است با ابو بکر برائے آن کے سکینہ از رسول جدا نبود۔ وہ کہتے ہیں کہ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ اللہ نے جو اپنی سکینت نازل کی یہ حضرت ابو بکر کی پر نازل کی، اس لیے کہ سکینت حضور سے تو جدا ہوئی نہیں تھی، حضور کو تو فکر دامن گیر ہوئی نہیں تھی، ان سے تو سکینت جدا ہی نہیں ہوئی، یہ تو فکر حضرت ابو بکر کو لائق ہوا۔ ان کو کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ انہیں ضرورت محفوظ ہوئی، ایک لمحہ فکر مند ہوئے، اس لیے اللہ نے ان پر سکونت نازل کی۔ تو جس ابو بکر کے دل پر اللہ سکونت نازل کرے، سکینت نازل کرے، سکون اور اطمینان نازل کرے، استقامت دے، اس کے پائے استقامت میں کب تزلزل آ سکتا ہے؟ یہ آج کی گفتگو میں ایک ہی تفسیر کے بیان پر ختم کرتا ہوں، اس آیت کریمہ پر جو روح الجنان کی تھی شیخ ابو الفتوح الرازی کی، اور کل اسی آیت کی تفسیر میں اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی میں اسی ہی آیت کی تفسیر بیان کروں گا۔ آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی کی تفسیر المیزان فی تفسیر القرآن۔ کل اس آیت کریمہ کی تفسیر اس آیت اللہ طباطبائی کی تفسیر سے ہوگی، المیزان سے۔